السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات یعنی نجات دلانے والی چیزوں کے بیان میں آج جو بیان ہے وہ ہے غنا کا بیان۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، اسی سے غنی بنا ہے۔ غنی کا مطلب جو بے نیاز ہو، اور مالدار آدمی کو، دولت مند کو بھی غنی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ابھی ذہن میں آ رہا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ بھی غنی لگتا ہے۔ وہ مالدار بھی تھے، دولت مند بھی تھے، اور اسی دولت نے آپ کو بے نیاز بھی کر دیا تھا۔ یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کا محتاج ہونے سے دولت بے نیاز کر دیتی ہے۔ آدمی کے پاس دولت ہو تو وہ کسی سے مانگتا نہیں، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے دولت کو بھی غنا کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس دولت ہو اس کو غنی کہا جاتا ہے، یعنی بے نیاز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کون سی بے نیازی مراد ہے اور یہاں پر غنی ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی غنا کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اس نے غنا دی یعنی غنی کر دیا اور قناعت عطا فرمائی۔ تو دیکھیں، غنی کرنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ بے نیاز کر دیا، اور قناعت عطا کی تو قناعت کا بیان اس سے پہلے گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس پر راضی رہنا، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر بے نیازی کی صفت بھی اللہ کی توفیق ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور قناعت والی خوبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کریم لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کر دیتا ہے، مال عطا فرما کے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بے نیاز کرنے کا وہی مطلب ہوا کہ پھر ان کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آیا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک مختصر سی نصیحت فرمائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ کیا مطلب ہوا کہ آدمی جب یہ تصور کرے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مطلب کیا کہ اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو جتنے اچھے انداز میں ہو سکے میں اس کو اتنے اچھے انداز میں ادا کروں، اتنا ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کروں۔ تو ہر نماز کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے، گویا کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگا کر، اطمینان کے ساتھ، اور سارے برے خیالات کو، وسوسوں کو ذہن اور دماغ سے نکال کر اس انداز میں نماز پڑھی جائے، اور سارے شرائط، واجبات اور فرائض کی بھی پابندی کی جائے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے، یعنی آج ایسی کوئی بات نہ کرو کہ کل اس سے معافی مانگنی پڑے۔ یعنی کوئی بھی غلط بات مت کرو۔ آدمی معافی کب مانگے گا؟ جب کوئی غلط بات کہہ دی جس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، تو اس سے معذرت کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں بڑی پیاری نصیحت ہے، اس پر بھی اگر کوئی عمل کر لے تو یہ معاشرے میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آدمی ایک دوسرے کا خیال کرے گا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ۔ یعنی لوگوں کو جو دولت ملی ہے، لوگوں کو جو مال ملا ہے، جو دنیا کی نعمتیں ملی ہے، تم اس کی امید نہ رکھو، اس سے نا امید ہو جاؤ کہ وہ مجھے دے گا یا میں اس سے مانگوں، اس کے پاس جا کر لوں۔ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے اسی پر قناعت کر لینا چاہیے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔ غنا کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہونا ہی یہ غنا کہلاتا ہے۔ اب غنا پیدا کرنے کے طریقے کہ غنا کے فضائل کا مطالعہ کریں،
غنا کے بارے میں بزرگان دین کے اقوال و احوال پر غور کریں، بزرگان دین کے اندر کیسی بے نیازی ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اور غنا کے حصول کی دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اور غنا اختیار کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، اور غنا کے فائدوں پر بھی نظر رکھیں اور اس پر بھی غور و فکر کریں کہ بے نیازی آدمی کو مل جاتی تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، تو کم سے کم یہ تو سوال کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اتنا دے دے کہ جس سے میرا بھی کام چل جائے اور میرے ماتحتوں کا بھی کام چل جائے، میری بھی ضرورتیں پوری ہو جائے اور میرے ماتحتوں کی بھی ضرورت پوری۔ ماتحت کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے کہ اگر شوہر ہے تو بیوی کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے، یعنی بیوی کی ضرورتیں پورا کرنا شوہر پر لازم ہے۔ اگر بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو ان کا نان نفقہ اور ان کی ضرورتیں پورا کرنا بھی یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ماں باپ اگر بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے کہ اب وہ بھی کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، تو پھر ماں باپ کا بھی نفقہ اولاد کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو ماتحتوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے تو ان سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ تو ایسی دعا کرنی چاہیے جو بزرگ لوگ کرتے ہیں کہ اتنا عطا فرما دے کہ جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو جائے، یعنی میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے، میرے گھر والوں کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کوئی عزت والی بات تو نہیں ہے، اس میں رسوائی ہے، اس میں ذلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، یعنی دنیا میں کسی بھی مخلوق کا محتاج ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں محتاج بنائے تو اپنا ہی محتاج بنائے، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے۔ زہد و قناعت اختیار کیجئے۔ قناعت کا تو مطلب آپ نے جان لیا، زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیزوں سے لگا اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو خود بخود یہ بے نیازی والی کیفیت پیدا ہوگی۔ زہد دنیا سے بے رغبتی دلاتا ہے، جبکہ قناعت تھوڑے پر راضی ہونے پر ابھارتا ہے، قناعت کی صفت۔ اور یہ دونوں چیزیں غنا پر معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ آدمی زہد و قناعت اختیار کر کے دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور تھوڑے پر راضی رہ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی پھر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ یوں وہ زہد و قناعت کے ساتھ غنا کی دولت بھی سمیٹ لیتا ہے، یعنی بے نیازی کی دولت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مال و دولت کی حرص کو اور لالچ کو ختم کیجئے۔ مال و دولت کی لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مال و دولت کی لالچ کو ختم کر دیں کہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے مال و دولت کی لالچ۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو بسا اوقات یہ دنیاوی بربادیوں کے ساتھ ساتھ اخروی ہلاکتوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور اسے ختم کر کے ہی غنا کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ مال و دولت کی لالچ رہے گی، ابھی آپ نے سنا کہ بھائی دولت کی وجہ سے تو بے نیازی آتی ہے، مال کی وجہ سے تو بے نیازی آتی ہے، یعنی مال ہوگا تبھی تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، نہیں، یہ چیز الگ ہے۔ مال ہے، ضرورت کے مطابق ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یہ ہے یقیناً بات۔ لیکن مال کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے، تو لالچ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جتنا بھی ملے اس کو کم لگتا ہے۔ لالچ کا یہ مطلب ہوا کہ خوب زیادہ اس کے پاس دولت ہے، پھر بھی وہ اور خواہش کرتا ہے کہ اور مل جائے۔ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی بننا چاہتا ہے، ارب پتی اور زیادہ مانگتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی مل جائے نا، ایک پورا میدان مل جائے، تو دوسری وادی کی خواہش کرے گا، یعنی اس پر قناعت نہیں کرے گا کہ ایک وادی مل گئی تو یہ میرے لیے کافی ہے، نہیں، وہ دوسری مانگے گا، دوسری چاہے گا کہ دوسری وادی بھی مل جائے۔ اس کو لالچ کہا جاتا ہے، اور لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ کو ختم کرنا چاہیے، مال و دولت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت کے مطابق مال ہو، دولت ہو، یہ اچھی بات ہے، جو ہمیں غنی کر دے، بے نیاز کر دے، سوال کرنے سے بچا لے، یہ اچھی بات ہے، لیکن دولت کی لالچ یہ بری چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی اور زیادہ خواہشوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی دولت اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے غفلت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب آگے مال سے بے رغبتی کا بیان، کیونکہ وہی بات آئی، اس کا تعلق ادھر سے جڑا ہوا ہے، مال سے بے رغبتی، یعنی مال اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن مال کی لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی کو آگے بیان کرتے ہیں کہ مال کی بے رغبتی، یعنی مال میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں مال سے بے رغبتی کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، یعنی یقینی طور پر جانتے کہ یہ دنیا فانی ہو جانے والی ہے،
یقینی طور پر اگر یہ مانتے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو مال کی محبت ان کے دل میں رہتی ہی نہیں، مال کی محبت ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ مال بھی تو ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر آدمی کروڑ پتی بھی بن جائے، ارب پتی بھی بن جائے، تو کیا قبر میں یہ مال اس کے ساتھ میں جائے گا یا اس کو کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا۔ تو اتنا سب مال کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آدمی مال کماتا ہے، لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، اور اس مال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل بھی نہیں ہوتا ہے اور مال کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، تو مال کمانا بھی اچھی بات ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا کہ نہیں، دولت تھی کہ نہیں، بہت بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ اس مال کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اس مال کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، جہاد میں ضرورت پڑتی تو خرچ کرتے تھے، جانوروں کا انتظام کر دیتے تھے، اونٹ گھوڑوں کا انتظام کرتے، ہتھیاروں کا انتظام کر دیتے تھے، کھانے پینے کے سامان کا انتظام کر دیتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا، تو یہ مال کے ذریعے سے بھی دیکھیے ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نیت ہو تو بہت اچھی نیت ہے، جبکہ لالچ نہ ہو اور اس مال کی وجہ سے آدمی رب سے غافل نہ ہو۔ ورنہ ہم آج کل کے مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت مال آ گیا، تھوڑی بہت دولت آ گئی، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یا جو ہے کہ وہ کمانے میں ہی اتنے زیادہ مشغول ہو گئے کہ اب نماز پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ وہ بازار میں ہے، دکان میں ہے، تجارت میں، کاروبار میں مشغول ہے، نماز پڑھنے کی اس کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو ایسی دولت کا پھر کیا فائدہ؟ ایسی دولت کمانے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو دولت ہو، لیکن وہ دولت ہمیں رب کی عبادت سے غافل نہ کرے اور ہم اس کی حقوق ادا کریں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم اس کو خرچ کریں تو اچھی بات ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقہ فطر بھی ادا کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگی، آخرت میں بھی کام آئے گی یہ دولت۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں اب نزاع کے وقت یعنی جانکنی کے وقت، آخری وقت، کثرت مال کی حرص، زیادہ مال کی لالچ اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجوں کو جلد جان جاؤ گے۔ یعنی جب آخری وقت آتا ہے نا، آدمی کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس وقت اس کو سب نظر آتا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ کرنا مفید نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے، لیکن جب جھانکنے کا عالم شروع ہو جائے، نزاع کا عالم، اس وقت کی توبہ، کیونکہ وہ سب دیکھ لیتا ہے، پھر وہ دیکھنے کے بعد توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ اسی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ برے نتیجوں کو بھی دیکھ لے گا کہ جو دولت کی لالچ تھی، مال کی جو لالچ تھی اور اولاد پر جو فخر کرتا تھا، اس کے کیا برے نتیجے ہیں وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے، مال کی لالچ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے اگر پتہ چل جاتا کہ مال کی لالچ کا انجام کتنا برا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، میں مرنے کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا ہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، وہ لمبا جینا چاہتے ہیں، وہ لمبی زندگی چاہتے ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دنیا والے لوگ، دنیا دار لوگ، جنہوں نے دنیا ہی سے محبت کر لی اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی سے جلدی نکل کر وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ موت ہی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ موت ایک پل ہے، حدیث شریف میں آیا کہ موت ایک پل ہے، یہ پل انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ ایک پل کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ ندی کے اوپر پل ہے یا دریا کے اوپر پل ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ادھر والوں کو ادھر پہنچائے۔ تو یہ بھی موت بھی ایک پل کی طرح ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے ایمان والا۔ تو یہ عرض کیا، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنا مال آگے بھیج دو، یعنی آخرت کے لیے صدقہ کر دو، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اسے آگے بھیج دیا یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اور آگے پیچھے، اور اگر پیچھے چھوڑ دیں
دیکھیں ایک تو وہ آگے بھیج دینا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو اب اس سے ملنا چاہتا ہے، مطلب اس کے ثواب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ثواب دیکھنا کہاں ملے گا ہمیں؟ آخرت میں۔ ہم نے جو مال خرچ کیا، جو صدقہ کیا، اس کا ثواب ہمیں آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، تو آگے بھیج دے یعنی صدقہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اسے آگے بھیج دیا تو اس سے ملنا چاہتا ہے، یعنی اس کے ثواب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے یعنی دنیا میں چھوڑ کر جائے، صدقہ نہ کرے، خیرات نہ کرے، مال کو جمع کر کے ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے، یعنی مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ لمبی زندگی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کے ساتھ ہی رہ جاؤں، جبکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ مال سے محبت نہ رکھنا اور اس کی طرف رغبت نہ کرنا، یہ مال سے بے رغبتی کہلاتا ہے، یہ مال سے بے رغبتی کا مطلب ہوتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر مال کی ضرورت ہوتی ہے اس کا حصول ممنوع نہیں، یعنی جتنے مال کی ضرورت ہے اتنا مال حاصل کرنا منع نہیں ہے، کمانا چاہیے، اور مال ضرورت سے زیادہ ہو تو زہر قاتل ہے، یعنی پھر نقصان پہنچانے والا ہے، جبکہ ضرورت کی مقدار ہو تو نفع بخش دوا کی طرح ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مال ہے، تو جس طرح دوا ہم بیماری پر دوا پیتے ہیں، نفع بخش دوا، تو وہ دوا ہمیں فائدہ دیتی ہے، تو یہ مال بھی ہمیں فائدہ دے گا، جو ضرورت جتنا مال ہے، بھائی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اتنا تو مال ہونا ہی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان مختلف درجات ہیں، ایک تو وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور ایک وہ مال جو ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت جتنا ہی ہو، اور ان دونوں کے درمیان مال کے مختلف درجات ہیں کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے، جن کے بارے میں شبہات ہیں، شک ہو سکتا ہے کہ یہ مال حلال ہے، حرام ہے، یا حلال و حرام کے بیچ میں ہے، کیا ہے۔ مال کی وہ مقدار جو ضرورت سے زائد کے قریب ہو، وہ اگرچہ زہر قاتل نہ ہو لیکن نقصان دہ ضرور ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں لیکن ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو مقدار ضرورت کے قریب ہو وہ اگر نفع مند دوا نہ بھی ہو تو کم نقصان دہ ہے۔ زہر کا پینا حرام اور دوا کا استعمال ضروری ہے، زہر کا پینا حرام ہے اور دوا کا استعمال ضروری ہے، تو ضرورت جتنا مال رکھنا تو ضروری ہے ضرورت کے مطابق، لیکن ضرورت سے زیادہ جس کو زہر کہا گیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے زہر کا پینا حرام لکھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ مال حرام اس وقت ہوگا جب اس کا غلط استعمال کرے گا، ضرورت سے زیادہ مال ہے اب وہ حرام ہے یا زہر کی طرح ہے، وہ اس وقت ہوگا جب اس کا غلط استعمال کرے گا، گناہوں میں خرچ کرے گا، عیاشی کے کاموں میں خرچ کرے گا، یا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، صدقہ فطر نہیں ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ مال اس کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ تو یہ اگر مال ہے، زیادہ دولت ہے لیکن اس کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ مال اچھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ مال اچھا ہے، لیکن گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ مال سے بے رغبتی کے فضائل میں غور و فکر کریں، مال سے بے رغبتی اپنانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ اس کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں حکمت داخل فرما کر اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ حکمت مطلب علم کی بات، دانائی کی بات، عقل مندی کی باتیں، ہوشیاری کی باتیں، علم سے اور دین سے تعلق رکھنے والی باتیں اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، اسے دنیا کی بیماری اور اس کے علاج کی پہچان عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اسے دنیا سے صحیح سلامت نکال کر سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ سلامتی والا گھر تو جنت ہی ہے۔ اور مال سے بے رغبتی کے بارے میں بزرگان دین کے اقوال کو بھی پڑھنا چاہیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، مال کی طرف رغبت کرنے کے نقصانات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور مال سے بے رغبتی کے بارے میں بزرگان دین کی زندگیوں کو، بزرگان دین کے احوال کو پڑھنا چاہیے، اور یا اگر نہیں پڑھ سکتے تو علماء کرام سے سننا چاہیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مال سے کتنے بے نیاز ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جس زمانے کے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر بادشاہوں کے ساتھ ان کے کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، پھر بادشاہ ان کا قائل ہو جاتا ہے ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، تو پھر ان کے پاس نذرانے بھیجتا ہے، تحفے بھیجتا ہے، دولت کے وہ خزانے وغیرہ جو ہیں حاضر کر دیتا ہے، لیکن اللہ والے اسے قبول نہیں کرتے، وہ یا تو غریبوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں یا اس کو واپس کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کو مال و دولت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا تو جو ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، تو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بالکل بے رغبت ہو جاتے ہیں، دنیا اور اس کی چیزوں سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے احوال ہیں۔ اور مال سے بے رغبتی کے فوائد میں بھی غور و فکر کریں۔
مال سے بے رغبتی کے لیے اس کی آفتوں اور ہلاکتوں میں بھی غور و فکر کرے کہ مال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی پہلے نیک تھا لیکن مال آیا تو وہ برا ہو گیا، پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن مال دولت آنے کی وجہ سے بے نمازی بن گیا، پہلے گھمنڈ نہیں کرتا تھا، پہلے تکبر نہیں کرتا تھا لیکن مال آ گیا تو وہ مال کا گھمنڈ آ گیا، وہ تکبر آ گیا کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، پھر لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں کو رسوا کرتا ہے، وہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی غور و فکر کریں۔ اور مال و دولت کی حرص کا خاتمہ کیجیے، مال و دولت کی لالچ کو دل سے نکال دیجیے، قیامت کے حساب و کتاب سے خود کو ڈرائیے۔ ضرورت اور حاجت سے زیادہ مال کمانا اگرچہ جائز ہے لیکن یاد رکھیے کہ جس کا مال جتنا زیادہ ہوگا قیامت کے روز اس کا حساب و کتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کے مقابلے میں 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 40 سال کے بعد، یعنی غریب لوگ 40 سال پہلے چلے جائیں گے اور مالدار لوگ 40 سال کے بعد جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ زیادہ مال تھا تو مال کا حساب کتاب ہونے میں ٹائم تو لگے گا، تو وہ حساب و کتاب کی وجہ سے وہ لیٹ اور تاخیر سے جنت میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جنت میں جانا چاہے گا، تو مال و دولت جتنا کم ہوگا یا جو غریب ہوں گے، غریبوں کے لیے اس میں بزدہ ہے اور خوشخبری ہے کہ غریب لوگ جنت میں جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا ہے۔ اب آگے ہے خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا بیان۔ خفیہ تدبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور خفیہ تدبیر کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔